إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في موضع آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے عرض ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے سعادت مند، سب سے نیک بخت، سب سے معزز، سب سے مکرم انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ جماعت ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. معزز سامعین کرام، جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا ہی ایمان کی حالت میں اور اس کے اوپر قائم رہنا، یہ اس آدمی کے سعادت اور کامرانی کے لیے کافی ہے. اس سلسلے میں جامع ترمذی کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے. جامع ترمذی ابواب المناقب باب فضل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3858 یعنی 3858 نمبر کی حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تمس النار مسلما رآنی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں پائے گی جس مسلمان نے اسلام کی حالت میں اپنے آنکھوں سے مجھ کو دیکھا ہو. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مرتبہ، ان کا مقام. یہ وہ جماعت ہے جو انتہائی معزز جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جو انتہائی پاکیزہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے بارے میں، جن کے پاکیزگی کے لیے، جن کے عدل کے لیے، جن کے مقام و مرتبے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے اپنی زبان مبارک سے. دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا
اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر کے کہا النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں یہ آسمان کے امین ہیں، پاسبان ہیں، آسمان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں. جس دن یہ ستارے فنا ہو جائیں گے، جس دن یہ ستارے ختم ہو جائیں گے، آسمان کے اوپر وہ مصیبت آئے گی، وہ آفت آئے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا انا امنۃ لاصحابی فاذا ذهبت اتى اصحابی ما یوعدون. میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے امن و سکون کی علامت ہوں، چین و سکون کی علامت ہوں. فاذا ذهبت، جس دن میں وفات پا جاؤں گا، جس دن میں مر جاؤں گا، جس دن میں ختم ہو جاؤں گا، اس کے بعد میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر وہ تکلیف اور وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے اسٹیپ میں بیان کیا والصحابۃ واصحابی امنۃ لامتی، امنۃ لامتی، اور میرے صحابہ جو ہیں وہ امت کے امین ہیں، امت کے لیے نشان امن ہے، امت کے لیے سکون کی علامت ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، اور جب میرے اصحاب چلے جائیں گے میری امت کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں گی، وہ پریشانیاں آئیں گی جس کا میری امت سے وعدہ کیا گیا ہے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے امت کا امین بتایا ہے کہ جب تک میرے صحابہ کرام اس دھرتی پر موجود رہیں گے میری امت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جب صحابہ کرام ختم ہو جائیں گے، سارے صحابہ کرام چلے جائیں گے، اس کے بعد میری امت کے اندر آزمائش، اختلاف، انتشار اور ہر طرح کی چیز پیدا ہو جائے گی. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ. اتنا ہی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا. جامع ترمذی ابواب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3865، یعنی 3665 نمبر کی روایت جامع ترمذی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی صحابی روئے زمین کے کسی بھی خطے میں وفات پائے گا تو جہاں پر وہ وفات پائے گا قیامت کے دن اس جگہ کے جتنے بھی باشندے ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے، ان تمام لوگوں کا قائد، ان تمام لوگوں کا رہنما اور ان تمام لوگوں کے لیے روشن مینار کی شکل میں قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ. معزز سامعین کرام، یہ باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ باتیں آپ کو پہلے نہیں بتلائی گئی، یہ باتیں اس لیے بتلائی جا رہی ہیں تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان کا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ان کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک بار پھر ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ ہو جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے خیالات انتہائی کمزور ہیں، ہم مختلف حالات، مختلف آزمائشوں اور مختلف پگڈنڈیوں میں کبھی کبھی بھٹکتے رہتے ہیں. تو یہ تمام باتیں اس لیے پہلے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں معلوم چل جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون تھے، ان کا مقام کیا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے بتلایا ہے. اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے بتلاتے ہیں یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کا اتنا بڑا مقام ہے، جن کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتیں بیان کی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے امت کا امین اور پاسبان بتلایا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مسلمان اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح سے ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. ہم آج کے اس جمعہ میں جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے خیالات کیسے تھے، ان کی سوچ کیسی تھی، ان کی فکر کیسی تھی، کیونکہ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے وہ ایمان لائے تھے، جو وہ سوچ رکھتے تھے، وہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی لیے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے چند واقعات بیان کریں گے اور ان واقعات کے اوپر غور و فکر کرتے چلیں گے کہ ان کے فکر کیسے تھے، ان کے خیالات کیسے تھے، ان کے جذبات کیسے تھے، وہ کیا سوچتے تھے، دین اسلام کے مقابلے دین اسلام کے پرتی ان کے دل میں کیا شعور تھا، کیا احساس تھا، یہ تمام باتیں ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب فضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 3665۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا اور کہا ان للجنت 8 ابواب، بے شک جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ باب الریان ہوگا، باب الصدقہ ہوگا، باب الصلاۃ ہوگا، باب الجہاد ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے دروازے ہوں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کا تذکرہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، خیال دیکھنا ہے کہ کیسا خیال تھا ان کا، اور یہ خیال اس لیے بتلایا جا رہا ہے تاکہ اپنے خیالوں سے بھی میچ کر لیجئے۔ دنیا میں اگر کسی طرح کا ہولڈ ہے اور دنیا میں اگر کسی طرح کا استقرار ہے تو اس کا فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنے سوچ کو بہت ادھر ادھر بھٹکاتے ہیں، اپنے سوچ کے ذریعے سے لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سوچ کے ذریعے سے خود اپنے نام اعمال میں بہت سارے گناہ لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری سوچ کیسی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ کیسی تھی، ان کی فکر کیسی تھی۔ آج کے جمعہ کی اس خطبے میں یہ ہم خیال کر کر کے ہی اٹھے، کیونکہ دنیا کی چند روزہ زندگی پر اترانا نہیں ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا ہے، یہی ہر کچھ کر کر کے سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، یہ تو کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آزمائش ہے، اور دنیا کی زندگی میں اگر ایک ذرہ بھی ہم نے غلطی کی ہوگی، ایک ذرہ بھی ہم نے گناہ کیا ہوگا، ایک ذرہ بھی ہم نے ظلم و ستم کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ برائی یا وہ نیکی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا عقیدہ؟ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں نا؟ تو آج ہم کو صحابہ کرام کے فکر کو اور ان کی سوچ کو سمجھنا ہے اور اسی سوچ کے حساب سے اپنی سوچ کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا، کہا کہ جنت میں یہ بھی دروازہ ہوگا، یہ بھی دروازہ ہوگا، یہ بھی دروازہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، دیکھیں کتنا بلند خیال ہے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتلائیے یہ جو 8 دروازے ہیں جنت کے اندر جو لوگ داخل ہوں گے، کیا سارے کے سارے لوگ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے یا دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ باب الصدقہ سے بھی کہا جائے گا آپ ادھر سے چلے آئیے، باب الجہاد کا جو دربان ہوگا وہ کہے گا کہ آپ ادھر سے مت جائیے، آپ ادھر سے چلے آئیے، باب الریان کا جو دربان ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، آپ کے لیے میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ ادھر سے آ جائیے۔ کیا کوئی ایسا جنتی بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کیا کبھی ہمارا ایسا خیال ہوا ہے کہ ہم کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ نہیں، خیال بھی نہیں ہوا ہے، ہماری سوچ بھی ویسی نہیں ہے، ہماری حرکتیں بھی ویسی نہیں ہیں۔ ہم لوگ بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ نعم، ہاں، ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ تم میرے دروازے سے داخل، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر مجھ کو امید ہے کہ 8 دروازوں سے بلایا جائے گا جن لوگوں کے ہو ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ سوچ کو بدلنے کا وقت ہے۔ ہم مسلمانوں کے حالات آج کے ڈیٹ میں ٹھیک نہیں ہے۔
پوری دنیا کے اندر ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، لیکن ہماری سوچ آج بھی ویسے ہی سطحی ہے، چھوٹی ہے، بہت نیچے درجے کی سوچتے ہیں ہم لوگ کبھی بھی ایک مسلمان کمیونٹی کے حساب سے نہیں سوچتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں اس حساب سے نہیں سوچتے ہیں، کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جنت ہمارا نشان ہے، ہم اس حساب سے اپنے آپ کو نہیں سوچتے ہیں۔ دنیا کے چند چیزوں کے اوپر ہم کانسنٹریٹ کر کے اپنی سوچ کو انہی چیزوں میں محدود رکھتے ہیں اور اسی میں کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، صحیح مسلم اٹھائیے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، باب فضل السجود والحث علیہ۔ سوچ دیکھنے کی بات ہے کہ سوچ ان کی کیسی ہوتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں آج پورے خطبے میں۔ ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مامور رہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی لا کر کے دیتا تھا، مسواک کی ضرورت ہے، مسواک لا کر کے دیتا تھا، اور دیگر دوسری ضروریات ہیں وہ بھی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیا کرتا تھا۔ ہر دن خدمت کرتا تھا، بڑا مستعد رہتا تھا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ بڑی خدمت کرتے ہو، سل مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کچھ چاہیے تو بولو۔ ہوتا ہے نا، کوئی بڑا استاذ ہوتا ہے یا کوئی بڑا ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمارا شاگرد ہے یا ہمارا بیٹا ہے، بڑی خدمت کر رہا ہے تو دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، دل میں آتا ہے کہ کچھ دے دوں۔ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگا جانتے ہیں؟ مانگا کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سوچ جس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کہا کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ کچھ اور نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اپنے نفس کے مقابلے میں، کیونکہ انسان کا نفس بڑا اچھل کود کرتا ہے، جو چیزیں پسند ہے اس کو بہت جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جو چیزیں ناپسند ہے اس کے بارے میں الگ الگ خیالات ہوتے ہیں۔ تو کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اپنے نفس کے مقابلے میں کثرت سے نوافل کر کے تم کو میری مدد کرنا ہوگی، یعنی کثرت سے نوافل پڑھو، تہجد بھی پڑھو، اشراق کی نماز بھی پڑھو، سنن راتبہ بھی پڑھو، نوافل کا کثرت سے اہتمام کرو، جب وضو کرو تب نماز پڑھو نفل۔ اس طرح سے تم جب نفل نمازوں کی کثرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں سفارش کر دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو میرے ساتھ جنت میں کر دے دو۔ آج ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے طلبگار ہیں۔ ہم دنیا کے طلبگار ضرور ہیں، دنیا میں مال و منال ملے اس کے طلبگار ہم ضرور ہیں، دنیا میں بڑے بڑے عہدے مل جائے ہم اس کے طلبگار ضرور ہیں، دنیا میں صرف ہماری چلے دوسروں کی نہیں چلے ہم اس کے طلبگار ضرور ہیں، ہمارے منموجی ہو ہم اس کے طلبگار ضرور ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کل جنت میں مل جائے ہم اس کے طلبگار نہیں ہے۔ یہی سوچ کا فرق ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، وہ آج سوچ ہماری نہیں ہے۔ ان کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے، ان کو صرف اس بات کی فکر کی تھی کہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا، ان کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ آخرت میں سعادت کیسے ملے گی، کامیابی کیسے ملے گی۔ دنیا کی فکر نہیں تھی، دنیا کے چکر میں وہ دیوانے اور باولے نہیں ہو گئے تھے کہ نفس جو کہے بس اسی پر چل پڑے، ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کی سوچ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو متفق علیہ ایک روایت کو سن لیجئے اور خود غور سے سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی روایت ہے۔ فقیر، مسکین، غریب، مہاجرین صحابہ کرام ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے حاضر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ اجر و ثواب میں، بڑے بڑے بلند درجات میں اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں ہم لوگوں سے بہت آگے بڑھ گئے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ دیکھیے، وہ مالدار لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ مالدار لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں،
لیکن وہ لوگ کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے ہیں. وہ لوگ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اس کی صلاحیت نہیں کہ ہم غلام آزاد کریں. وہ لوگ تو اجر و ثواب میں، بلند درجات میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ جس پر عمل کر کے جو لوگ تم سے آگے بڑھ گئے تم اس کے برابر میں چلے جاؤ گے، اور جو تمہارے برابر میں ہے تم اس سے آگے چلے جاؤ گے. اور کوئی بھی مالدار تم سے درجہ میں آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل ضرور بتلا دیجیے. کہا ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھنا، 33 ٹائم الحمدللہ پڑھنا، اور 33 ٹائم اللہ اکبر پڑھنا. سن لیا ان لوگوں نے، جا کر کے عمل کرنے لگے. سب صحابہ جو غریب تھے جن کو پتا چلا کہ اس کو پڑھنے سے بڑا اجر و ثواب ہے، سب کا سب عمل کرنے لگے. کچھ دنوں کے بعد ابو صالح اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو غریب مسکین ہیں پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مالدار بھائی لوگ ہیں ان کو بھی معلوم چل گیا ہے کہ اس کو پڑھنے سے بڑا اجر و ثواب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے دے. بتلانا یہاں پر یہ ہے کہ وہ فقیر، وہ غریب، وہ مسکین، وہ محتاج مہاجرین صحابہ کرام کو مال و دولت کا چکر نہیں تھا، ان کو عہدہ اور منصب کا چکر نہیں تھا، ان کو دنیا میں بہت بڑا بڑا بنگلہ اور کوٹھی پانے کی چاہت نہیں تھی، بلکہ چاہت یہ تھی کہ جنت کے بلند درجات سے ہم محروم نہ رہ جائیں، بلکہ وہ درجات ہم کو بھی مل جائیں. یہ ہے سوچ جس کو آج کے ڈیٹ میں بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگ اس سوچ کو نہیں بدلیں گے جس سوچ کے بیچ میں ہم پل رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اگر اس سوچ کو نہیں بدلیں گے تو یاد رکھیے ہم لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے سمجھتے ہیں، لیکن یہ مسئلے پورے ہندوستان میں بلکہ پورے دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک ناسور کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ظالم دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا ہے، جو ہم کو کسی بھی وقت اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہماری فکر کے اندر وہ چیز نہیں آ رہی ہے، ہماری فکر بالکل غلط ہو چکی ہے، ہماری فکر کے اندر زنگ کھا گیا ہے، دنیا کی ہوس نے ہمارے فکر کو دیمک کی طرح سے چاٹ لیا ہے. معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کے اگر فکر کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. اس واقعے کو آپ خوب غور سے سنیے. یہ واقعہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے. آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہاں پر فکر کے لیے ہم اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا فکر تھا. دیکھیے وہ لوگ معمولی لوگ نہیں تھے، ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے مقابلے میں تو ہم ذرہ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کی سوچ دیکھیے اور ہماری سوچ دیکھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو دوسرا خلیفہ راشد مسلمانوں کا ہونے کا اعزاز حاصل ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب یہ رستے سے گزرتے تھے اور سامنے اگر شیطان آ جائے تو شیطان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رستہ دیکھ کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے، ٹرن مار جاتے تھے. یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی تھی، یہ گواہی دی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے. معزز سامعین کرام، وہ عمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ تم لوگ صدقہ کرو. اچانک انہی دنوں کہیں سے میرے پاس کچھ مال بھی آ گیا، بہت سارا مال تھا. میں نے مال کو دیکھا، غور و فکر کیا، اس میں سے آدھے مال کو چھانٹ کر کے ایک طرف کر دیا اور آدھے مال کو ایک طرف کر دیا اور آدھا مال لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا صدقہ کرنے کے لیے. اور دل میں یہ سوچ کر کے گیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھے ہیں، آج ضرور ان سے سبقت لے جا کر کے چھوڑیں گے اس نیکی میں. پہنچے، جا کر کے مال دیا. کہا کہ کتنا مال لائے؟ کیا گھر کا سارا مال اٹھا کر کے لیا؟ کہا نہیں، جتنا آپ کو دے رہا ہوں اتنا آدھا میں نے گھر پہ بھی چھوڑ دیا ہے. بات ختم ہو گئی. ادھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال اٹھا کر کے لے کر کے چلے آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر
کتنا مال لے کر کے آؤں؟ کہا کہ گھر کے اندر جتنا اثاثہ تھا سب لے کر کے چلا آیا ہوں اور پورے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی پر چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہے فکر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، برائیوں میں آگے بڑھنے کا نہیں، غلط کاریوں میں آگے بڑھنے کا نہیں، جھوٹ غیبت چغل خوریوں میں آگے بڑھنے کا نہیں، سازش رچنے میں آگے بڑھنے کا نہیں، لوگوں پر تہمتیں جوڑنے میں آگے بڑھنے کا نہیں، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا۔ یہ تھی سوچ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اس کے برعکس ہماری سوچ بالکل الٹ ہے۔ معزز سامعین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کر کے جمعہ کی اس خطبے کو ختم کریں گے۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب الحرص علی الحدیث۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ خدمت میں پہنچنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ کس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ سوال اب تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا، لیکن مجھ کو یقین تھا کہ یہ سوال سب سے پہلے تم ہی مجھ سے پوچھو گے۔ اور کیوں پوچھو گے؟ کیونکہ حدیثوں کے سیکھنے کا تمہارے اندر بڑا شوق ہے، حدیثوں کے سیکھنے کا تمہارے اندر بڑا شوق ہے، اور مجھ کو پتا تھا کہ تم ہی سب سے پہلے پوچھو گے اس کو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ سعادت مند آدمی جو حقدار ہوگا وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھے گا۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت دوسری ہے جو صحیح البخاری کتاب العلم باب حفظ العلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشانی ہے۔ کہا کہ کون سی پریشانی ہے بتاؤ؟ کہا کہ آپ سے بہت ساری حدیثوں کو میں سنتا ہوں، لیکن سننے کے بعد میں ان حدیثوں کو بھول جاتا ہوں، وہ حدیثیں مجھ کو یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، اپنی چادر بچھاؤ سامنے۔ چادر سامنے بچھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چلو بنا کر کے ایسے رکھ کر کے چادر پر رکھ دیا، اور چادر پر رکھنے کے بعد کہا کہ اس کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو لیا، سمیٹا، اپنے سینے سے لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کبھی بھی کوئی حدیث میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کبھی بھی نہیں بھولا۔ یہ ہے فکر، یہ ہے سوچ، یہ ہے نیت کی پاکیزگی کہ حدیث کو سیکھنے کی چاہت ہے۔ کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کیسے نصیب ہوگی اس کو سمجھنے کی چاہت ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کو طلب کرنے کی چاہت ہے، دنیا میں کیسے ایک کو دوسرے کو گرا کر کے آگے بڑھیں گے اس کی چاہت ہے، کیسے کس کو گرانا ہے، کیسے کس کو اٹھانا ہے، کیسے کس کو توڑنا ہے، کیسے کس کو جوڑنا ہے، یہ ساری کی ساری صفتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کے اندر جو سب سے بڑی سوچ تھی وہ یہ کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیسے ہم کس عمل کو انجام دیں گے، اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے، اس کی چاہت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف صحابہ کرام کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ لہجہ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کر کے فرمایا۔ دیکھیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، اے ایمان والو نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے بالکل انداز چینج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کو متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
ایک تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید انداز کو بدل کر کے کہا، کیا کہا؟ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اے ایمان والو، اس جنت کی طرف تم آگے بڑھو، سبقت کرو، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے کہیں پر کہا فَاسْتَبِقُوا، آگے بڑھو، کہیں پر کہا سارعوا، جلدی کرو، کہیں پر کہا سابقوا، مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو آگے بڑھنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے نیک لوگوں کی صفت بیان کی ہے اور ان کی تعریف بیان کی ہے جو نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ نیکی کے کام میں اللہ نے فرمایا وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، ایمان والے لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کہیں پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی صفات کو بیان کیا۔ انبیاء علیہم السلام وہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ دیکھیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء رسول نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں کمپٹیشن کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں مال کا مقابلہ ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں بلند مرتبے کا مقابلہ ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں رسم و رواج کا مقابلہ ہوتا ہے، شادی میں فضول خرچی کا مقابلہ ہوتا ہے، داماد کو کھوجنے میں مقابلہ ہوتا ہے، آج ہمارے ہاں جھوٹ غیبت چغلخوری میں مقابلہ ہوتا ہے، سازش رچنے میں مقابلہ ہوتا ہے، انتقام کی آگ کو بجھانے میں مقابلہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ان سب چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، آج ہمارے یہاں نیکیوں میں مقابلہ نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فکر اور ان کی سوچ یہ تھی کہ وہ جنت کے 8 دروازے سے کیسے پکارا جائے گا، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ جنت میں بلند درجات کیسے مل جائیں گے، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے گا، اس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ جنت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا، اس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یاد رکھیے، چاہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ نام کو آپ اپنا رکھ لیجئے، لیکن اگر ہماری صفت ویسی نہیں ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے رسوائی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ یہ خطیب آج آپ کے بیچ میں بول رہا ہے، کل آپ کے بیچ میں نہیں رہے گا، لیکن قیامت کے دن یہ خطبہ ہم تمام کے لیے گواہ ہو جائے گا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا، آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ آج سمجھ لیجئے، اگر نہیں سمجھیں گے تو یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کب یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، کب ہم موت کے گلے لگ جائیں گے، کب ہم قبر کے اندر منو مٹی کے اندر چلے جائیں گے، یہ ہمیں فکر نہیں ہے، یہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے۔ لہذا جب تک یہ سانس چل رہی ہے اپنے آپ کو سدھار لینا، سنوار لینا ہم تماموں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو ہماری زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکیوں کی طرف بڑھنے والا بنائے، برائی سے رک جانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔